وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے اقتصادی تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم نے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے سعودی عرب کے عزم کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کا عزم۔ خطے میں استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ ویژن کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا سعودی عرب میں پاکستانیوں کی خدمات کا اعتراف۔ ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ I'm not going to comment on the internal frameworks of another country. Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House, but I do think that President Trump has made it clear that, as has Secretary Rubio, that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال کا جواب دینے سے انکار۔ دوسرے ملک کے اندرونی معاملات پر بات نہیں ہوگی، معاملے پر چاہیں تو وائٹ ہاؤس سے بھی پوچھ لیں۔ صدر ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان فون پر گفتگو شاندار رہی۔ صدر زیلنسکی نے امن کے لیے کوششوں پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں پائیدار امن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ۔ عمران خان صاحب کو اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے۔ جو تم نے جھوٹ بولے، لوگوں سے 1 کروڑ لوگوں کا دل دکھایا۔ اب انتظامیہ سے جو آپ نے امید لگائی تھی وہ اب مایوسی میں بدلتی جا رہی۔ گورنر سندھ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو آخری عشرے میں معافی مانگنی چاہیے۔ 1 کروڑ لوگوں کی بد دعائیں ہیں کہ آج آپ جیل میں ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سرجانی میں میڈیا سے گفتگو، کہا آپ نے 50 لاکھ لوگوں کا دل دکھایا جنہیں چھت ملنے کی امید دلائی گئی۔ آپ نے ٹرمپ انتظامیہ سے جو امید لگائی تھی وہ مایوسی میں بدل رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کو ایم کیو ایم میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے۔ صدر مملکت کی کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت، کہا انسداد دہشت گردی ونگ کو جدید اسلحہ فراہم کریں گے۔ بلوچستان ہمارے دل کے قریب ہے، ترقی اور پائیدار امن چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کی بھی خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ پارلیمانی رہنماؤں سے گفتگو میں صدر زرداری کا عید کے بعد بلوچستان میں کیمپ لگانے کا اعلان، کہا تفصیل سے ہر کسی کو سنوں گا، حقوق دینا چاہتے ہیں، چھیننا نہیں۔ بلوچستان میں عوامی بہبود کے ایسے اقدامات کریں گے جسے تاریخ میں سنہرے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ دہشت گرد جو ہے وہ مجرم ہے، وہ انسانیت کا مجرم ہے، اور ایسا عمل کرنے والوں کو جو کہ یقیناً بے گناہ بے قصور لوگوں کے خلاف ہوتا ہے، اس کو کسی جواز سے جوڑا جائے، کسی مطالبے سے جوڑا جائے، کسی اور معاملے سے جوڑا جائے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے پوری دنیا میں۔ کوئی دہشت گردوں سے بات کرنے کا کہتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ دہشت گردوں کا ٹھکانہ افغانستان اور فنڈنگ بھارتی ہے، کہا افغان باشندوں کی واپسی اور افغانوں کو شہریت دینے کے معاملے پر علی امین گنڈاپور پہلے صوبے میں اتفاق رائے پیدا کریں، پھر وفاق کے پاس پروپوزل لے کر جائیں۔ آپریشن تو کی صورت میں بھی ہم ان کو الاؤ نہیں کرتے، صرف کہاں بالکل نہیں۔ اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں ہم سے پہلے ہم نے آپریشن کیے ہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے۔ انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہے وہ آلریڈی چل رہے ہیں، اس کے اوپر کل کوئی ایسی بات نہیں ہوئی پریسائسلی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے اور خان صاحب کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے آپریشن کا فائدہ نہیں، نقصان ہی ہوگا۔ کل کی میٹنگ میں سیاسی معاملات اور بانی پر بات نہیں ہوئی۔
خواجہ آصف، فیصل وابڈا اور طلال چودھری کہتے ہیں میں فوج سے ملا ہوا ہوں۔ کیا ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا فوج سے ملنا غداری ہے؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں غدار ہوں؟ آرمی چیف سے میرے تعلقات ٹھیک ہیں۔ آرمی چیف نے ہمارے صوبے کے جائز حقوق کو ہمیشہ سپورٹ کیا۔ افغان شہریوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھیجنے کے حق میں نہیں۔ افغان شہری پاکستان کی شہریت مانگتا ہے تو کیوں نہیں دیتے؟ اپوزیشن جماعتوں کی مصطفیٰ نواز کھوکھر کی رہائش گاہ پر بیٹھک۔ اپوزیشن اتحاد میں مختلف جماعتوں کی شمولیت اور اتفاق رائے پر مشاورت۔ اراکین نے رائے دی کہ کم سے کم ایسا ایجنڈا ہونا چاہیے جس پر تمام اپوزیشن اکٹھی ہو سکے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا درپیش ملکی مسائل کا حل اتفاق اور آئین کی حکمرانی میں ہے۔ محمود خان اچکزئی نے مسائل کا حل آئینی طریقے سے نکالنے پر زور دیا۔ کہا پارلیمان کی بالادستی آئین پر عمل سے ہی دہشت گردی اور خرابیوں سے نکلا جا سکتا ہے۔ جے یو آئی کے مرکزی رہنما اور سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد انتقال کر گئے۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اظہار افسوس۔ اہل خانہ کا کہنا ہے حافظ حسین احمد کی نماز جنازہ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ حافظ حسین احمد کے بیٹے منیر احمد کے مطابق حافظ حسین احمد طویل عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ حافظ حسین احمد سینیٹر اور رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے۔ وفات پر مولانا فضل الرحمان کا اظہار افسوس۔ کہا حافظ حسین احمد کے انتقال سے حسین یادوں کا ایک باب ختم ہو گیا۔ چینی قیمتوں پر عمل سے پھر ہاتھ ہو گیا۔ شوگر ملز مالکان نے حکومت سے اپنی ہی بات منوا لی۔ حکومت کا چینی کی ریٹیل قیمت 164 روپے فی کلو رکھنے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شوگر ملز مالکان کے ساتھ اجلاس کے بعد کہا چینی کی قیمت 164 روپے سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ جو بھی چینی کی قیمت مصنوعی طریقے سے بڑھانے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ آج کے اجلاس میں طے ہوا ہے رانا تنویر شوگر ملز کے ساتھ مل کر قیمتوں کا تعین کریں گے۔ چینی برآمد کی اجازت سے پہلے ایسوسی ایشن نے چینی کی قیمت ہول سیل میں 140 اور ریٹیل میں 145 روپے رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ بھی پارٹی کا فیصلہ تھا اور ایک اصولی موقف ہے کہ آپ ان سے ملاقات کی اجازت تو دے دیتے۔ آپ کو دہشت گردی میں بریفنگ ہے وہ والی تو الگ بات ہے کہ نہیں آیا، لیکن دہشت گردی پہ ہمارا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ دہشت گردی میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک بیانیہ ہونا چاہیے۔ قومی سلامتی اجلاس میں عدم شرکت کا فیصلہ اصولی تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا آپ کم سے کم بانی سے ملنے تو دیتے۔ دہشت گردی پر موقف واضح ہے، سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک بیانیہ ہونا چاہیے۔ اپوزیشن اتحاد کا عید کے بعد امن و امان پر اے پی سی بلانے کا اعلان۔ اے پی سی میں حکومت کے سوا تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ اپوزیشن اتحاد نے حکومت مخالف تحریک منظم کرنے کے لیے مزید 3 ذیلی کمیٹیاں بنا دی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے آصف علی زرداری آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، بانی پی ٹی آئی نواز شریف اور مولانا کے ساتھ بیٹھ کر آگے کا راستہ نکالیں، قومی حکومت بنا کر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اگلے الیکشن طے کریں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ قومی سلامتی اجلاس میں نواز شریف کے نہ آنے پر پی ٹی آئی برہم۔ بیرسٹر سیف نے کہا کیا نواز شریف نے نہ آ کر دہشت گردوں کی حمایت کی؟ اجلاس بلانے والے بتائیں نواز شریف نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف قوم کی ترجمان ہے، ہم قربانیاں دینے والے بہادروں کے ساتھ ہیں۔ مریم اورنگزیب نے جواب دیا نواز شریف ملک کی سلامتی کے لیے جہاں ضرورت ہو جا سکتے ہیں، کل کی میٹنگ میں طبیعت خرابی کی وجہ سے نہ جا سکے، سوائے اس ٹولے کے پوری قوم پاک فوج کی پشت پر ہے۔ برطانوی حکومت کی تازہ فہرست میں حسن نواز ٹیکس ڈیفالٹر قرار۔ حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک 94 لاکھ پاؤنڈ ٹیکس ادا نہیں کیا۔ برطانوی ٹیکس اتھارٹی نے حسن نواز پر 52 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا۔ حسن نواز کے خلاف برطانوی حکومت کی کارروائی کی تفصیلات سرکاری ویب سائٹ پر شیئر کی گئیں۔ برطانوی قوانین کے تحت ٹیکس ڈیفالٹر کا جرمانہ دیوالیہ ہونے پر بھی معاف نہیں ہوتا۔ دیوالیہ ہونے کے باوجود حسن نواز سے جرمانے کی وصولی کا امکان۔
شریف فیملی کا کہنا ہے حسن نواز پر جرمانے کی خبر پرانی ہے. شریف فیملی کے ذرائع کا کہنا ہے ویب سائٹ پر پرانی تفصیلات شیئر کی گئیں. واضح رہے کہ برطانوی حکومت نے اپریل 2024 میں جو گزٹ شائع کیا تھا اس میں حسن نواز کو جرمانے کا ذکر نہیں تھا. ایم کیو ایم نے فنڈز کے معاملے پر حکومت چھوڑنے کا اشارہ دے دیا. ایم کیو ایم رہنما امین الحق کا کہنا ہے کراچی حیدرآباد کے فنڈ جاری نہ کیے تو فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے. اپوزیشن سمیت آزاد حیثیت سے پارلیمان میں بیٹھنے کا آپشن ہے. خالد مقبول صدیقی نے کہا امین الحق نے بہت احتیاط سے بات کی. کراچی کی سڑکیں چیخ چیخ کر نوحہ سنا رہی ہیں. ہم بول نہیں رہے تو مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے عدلیہ میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے عوام سے تعاون مانگ لیا. سپریم کورٹ کے اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم. اعلامیے میں کہا گیا ہاٹ لائن کا مقصد عدالتی احتساب اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا ہے عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. فیصلے صرف قانون کے مطابق ہوں گے. مقدمات کی جلد سماعت کے لیے مؤثر نظام لا رہے ہیں. عوام کو فوری اور شفاف انصاف فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. عدالتی اصلاحات کے بغیر تیز انصاف ممکن نہیں. اعلامیے میں کہا گیا اینٹی کرپشن ہاٹ لائن پر شکایت کرنے والے کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی. بدعنوانی، اقربا پروری اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف فوری کارروائی ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مشال یوسفزئی کو اڈیالہ جیل میں داخلہ نہ دینے پر توہین عدالت کیس کی سماعت. جسٹس اعجاز اسحاق نے کاز لسٹ منسوخ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی. ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے بتایا کاز لسٹ منسوخی کے لیے چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھیں. جسٹس اعجاز اسحاق نے کہا یہ کرنے کے بجائے آپ میری عدالت کی بنیاد میں بارود رکھ کر اڑا دیتے. ہمیں تو اپنے ادارے کی فکر ہو گئی ہے. یہ میری ذات یا اختیارات کا نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا مسئلہ ہے. آپ اس حد تک آگے نکل گئے کہ کمیشن کو 1 منٹ تک ملاقات نہیں کرائی. سماعت آج پھر ہوگی. چنیوٹ میں بس اور ویگن میں ہولناک تصادم، 7 افراد جاں بحق، 10 سے زائد زخمی. حادثہ سرگودھا روڈ کے قریب پیش آیا. مرنے والے تمام افراد وین میں سوار تھے. زخمیوں کو مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر کے میڈیکل ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. کراچی میں شیر شاہ تھانے کے سب انسپکٹر کی مفت خوری. پولیس وردی میں ایک دکان سے شربت کی بوتل مفت لے اڑا. کاؤنٹر پر کھڑے سیلز مین نے بتایا کہ دکان کا مالک نہیں، کام کرتا ہوں. سب انسپکٹر نے جواب دیا کوئی بات نہیں، مالک آئے تو بتا دینا. سب انسپکٹر نے شربت کی بوتل مفت لینے کے لیے ماسک اتار کر اپنا چہرہ دکھا دیا. پولیس اہلکار نے دکان پر کھڑے شخص کو دھکے دینے کے انداز میں ہاتھ سے ہٹایا. ARY نیوز کی خبر پر SSP مددگار 15 کا ایکشن. سب انسپکٹر جاوید معطر SSP نے نوٹس لے کر انکوائری کا حکم دے دیا. بانی PTI کے اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں، علیمہ خانم لا علم نکلی. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کے الزام میں علیمہ خانم JIT کے سامنے پیش. بانی PTI کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے بارے میں پوچھا گیا. علیمہ خانم نے جواب دیا بانی PTI کے اکاؤنٹس کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں انہیں علم نہیں، صرف پارٹی پالیسی کو ہی پروموٹ کیا جاتا ہے. ذرائع کا کہنا ہے علیمہ خانم سے JIT نے 2 گھنٹے تک سوال کیے. خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کی روایت غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار. وفاقی شرعی عدالت نے چادر اور پرچی رسم کے خلاف فیصلہ سنا دیا. چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں فل کورٹ نے فیصلہ سنایا. کہا گیا چادر اور پرچی رسم کے تحت خواتین کو وراثتی حق سے محروم کیا جاتا ہے. خواتین کو وراثتی جائیداد سے محروم کرنا اسلامی احکامات اور قوانین کے خلاف ہے. وفاقی شرعی عدالت کا خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف 498 کے تحت کارروائی کرنے کا حکم. فیصلے میں خواتین کے وراثتی حقوق کے تحفظ، قوانین کی آگاہی اور مؤثر نظام پر بھی زور دیا گیا.
یورپ کے بعد برطانیہ میں بھی پاکستانی ایئر لائن بحالی کی منظوری کا قوی امکان. برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی PIA سمیت تمام پاکستانی ایئر لائنز کے کیس پر غور کرے گی. کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا. 5 سال قبل برطانیہ اور یورپ میں PIA سمیت تمام پاکستانی ایئر لائن کی پروازوں پر پابندی عائد کی گئی تھی. CAA حکام کے مطابق قوی امید ہے برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی پاکستانی ایئر لائنز کی پروازوں پر عائد پابندی ہٹا دے گی. جولائی 2020 میں PIA سمیت تمام پاکستانی ایئر لائنز پر جعلی لائسنس پائلٹس اسکینڈل معاملے پر یورپ اور برطانیہ میں پابندی عائد کی گئی تھی. جعفر ایکسپریس پر حملے کا مقدمہ نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف تھانہ نصیر آباد میں درج. مقدمہ CTD حکام کی مدعیت میں درج کیا گیا. جعفر آباد ایکسپریس پر نامعلوم دہشت گردوں نے 11 مارچ کو حملہ کیا تھا. FIR کے مطابق دہشت گردوں نے ٹرین اور مسافروں پر حملہ اور راکٹ لانچر سے حملہ کیا. پاک بحریہ کے جہاز اسلط کا ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پر تعیناتی کے دوران مالدیپ کا دورہ. مالے بندرگاہ پہنچنے پر مالدیپ نیشنل ڈیفنس فورس اور کوسٹ گارڈ حکام نے استقبال کیا. ISPR کے مطابق PNS اسلط کمانڈنگ آفیسر نے چیف آف ڈیفنس فورس اور کمانڈنٹ کوسٹ گارڈ سے ملاقات کی. PNS اسلط نے مالدیپ کوسٹ گارڈ کے جہاز شہید علی کے ساتھ بحری مشق میں حصہ لیا. اسرائیل کی غزہ میں بدترین بمباری، مزید 27 فلسطینی شہید ہو گئے. صہیونی فوج کا دیر البلح میں UN ہیڈ کوارٹرز پر فضائی حملہ، ایک غیر ملکی کارکن جان سے گیا، 5 زخمی ہو گئے. 2 دن میں اسرائیلی حملوں میں 450 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے، جن میں 185 بچے اور متعدد خواتین شامل ہیں. 670 سے زیادہ زخمی ہیں. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج. نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع. پیرس میں شہریوں نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا. لندن میں بھی احتجاج. اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ. فلسطینی بچوں کی شہادت. جنگ دوبارہ شروع کرنے پر اسرائیلی عوام نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی. کہا آپ کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں CIA ہیڈ کوارٹر کے سامنے مسلح شخص کی اطلاع پر کھلبلی مچ گئی. پولیس نے CIA ہیڈ کوارٹر کو گھیرے میں لے کر اطراف کی سڑکیں بند کر دی. کئی گھنٹے مذاکرات کے بعد مسلح شخص نے خود کو حوالے کر دیا. مسلح شخص ذہنی مریض ہے، ہسپتال منتقل کر دیا گیا. ترکی کے شہر استنبول کے میئر جعلی ڈگری کیس میں گرفتار. یونیورسٹی نے ڈگری جعلی قرار دے دی. اکریم امام اوغلو کی گرفتاری کے خلاف انقرہ سمیت کئی شہروں میں اپوزیشن کا احتجاج. پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، متعدد مظاہرین گرفتار. ملک بھر میں 4 دن کے لیے مظاہروں پر پابندی. کیویز کے خلاف فتح کی تلاش. ٹیم پاکستان تیسرے T20 کے لیے ڈنیڈن سے آکلینڈ پہنچ گئی. کھلاڑی آج ایڈن پارک میں 3 گھنٹے پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے. نیوزی لینڈ اور پاکستان کل مد مقابل آئیں گے. ابتدائی 2 میچوں میں میزبان نے کامیابی حاصل کی. سیریز بچانے کے لیے پاکستان کو جیتنا ضروری ہے. کیویز کے خلاف سیریز کے لیے قومی ون ڈے اسکواڈ کا کیمپ لاہور میں شروع ہو گیا. کھلاڑیوں کی کوچوں کی نگرانی میں LCCA گراؤنڈ میں پریکٹس. پاکستان ٹیم ہے کہ انڈر 14 کی ٹیم ہے. ڈاٹ بال نہیں کھیلو گے، سنگل ڈبل کرو، چوکا مارو، یہ بھی پازیٹیو انٹینٹ ہے. ٹھیک ہے. اور چھکے چوکوں کا بھی اپنا ایک ٹائم ہے. جس کو دیکھو شاہد افریدی بنا ہوا ہے، تو جس کو دیکھو شاہد آفریدی بنا ہوا ہے. ہر پچ پر 200 رنز نہیں بن سکتے. سابق کپتان شاہد آفریدی کی نیوزی لینڈ میں بلے بازوں کی حکمت عملی پر تنقید. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا بلہ چلانے سے کچھ نہیں ہوتا، کنڈیشن سمجھ کر کھیلنا پڑتا ہے. PSL 10 ٹرافی کی لودھرا میں منہ دکھائی. گرلز اسکول میں دیل منارہ کی رونمائی کی تقریب سجائی گئی. بچوں، مقامی کھلاڑیوں اور فینز نے بڑی تعداد میں شرکت کی. چمچماتی ٹرافی کے ساتھ خوب تصویریں بنوائیں. اور ای اسپورٹس پر پاکستان کی حکمرانی برقرار. جنوبی کوریا میں نیشن کپ جیت کر پھر ٹیکن 8 کا چیمپئن بن گیا.
فائنل راؤنڈ میں قومی ٹیم نے میزبان ٹیم کو 9 کے مقابلے میں 13 پوائنٹ سے پچھاڑا. کامیابی کے بعد کھلاڑیوں کا جشن، ٹرافی کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں.